مسجد نبوی جانے سے پہلے راستے میں ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی، الجھے ہوئے بال ہیں، پرانے کپڑے ہیں، دھول میں ہٹی ہوئی ہے، لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ تو پاگل عورت ہے، بد زبان ہے، بہت بولتی ہے، آپ کے پاس آئے گی وقت ضائع کرے گی، کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی۔ حضور نے فرمایا ہٹو، اس کو آنے دو۔ صحابہ روک رہے تھے، وہ خاتون آگے بڑھتی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، وہ خاتون آئی، منٹ 2 منٹ نہیں گھنٹوں کھڑا کر کے رکھی رہی، بات کرتی رہی، بات کرتی رہی، بات کرتی رہی، اور کہی ہوئی بات وہی پلٹا پلٹا کر دوبارہ وہی باتیں کرتی رہی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا، اس عورت کی بات کو ایسے سن رہے ہیں جیسے کسی بڑے دانشمند کی بات سن رہے ہو، بار بار اسے سر ہلا کر کے کہتے ہیں ہاں اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی بات ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے جو سامنے والے کو یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ وہ پاگل ہے، یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے۔ وہ عورت فخر سے کہتی تھی کہ تم لوگ مجھے پاگل کہتے ہو، دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے، سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے۔ لوگوں کی فیلنگ کو سمجھا کرو، کسی سے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تم گفتگو سن لو تو اس کی فیلنگ بڑھ جاتی۔ عزیزان گرامی، عدی کہتے ہیں میں اسی وقت ایمان لے آیا، میں نے ایسے اخلاق کسی کے نہیں دیکھے جو عام قسم کے لوگوں کی بھی باتیں سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو اور اسے احساس ہونے نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے آج بڑا قلق ہوتا ہے ان بچوں کو جن کی مائیں روتے ہوئے آ کر کہتی ہیں میرا بیٹا 2 منٹ بھی میرے پاس بیٹھتا نہیں، میری باتیں نہیں سنتا۔ کیا تمہاری ماں پاگل ہو چکی ہے؟ کیا تمہاری ماں بے وقوف ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے؟ آج تم اس کے پاس وقت نہیں گزارنا چاہتے؟ باپ کے پاس کون ایسا بیٹا ہے جو تھوڑی دیر بیٹھے؟ انصاف کرو اے جوانو، تم اپنے ان دوستوں کے ساتھ پوری پوری رات بتاتے ہو جو تمہارے پیسوں کے لالچی، تمہارے منصب کے لالچی ہیں، اور جس نے پورے خون پسینے کی کمائی سے تمہارے جسم میں طاقت بھری اس کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ ابا ٹائم نہیں ہے ابھی میرے پاس، جا رہا ہوں دوستوں کے پاس۔ کسی دوسرے کی انہیں پرواہ نہیں، فکر نہیں، اور دوسروں کے سلسلے میں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے رہنا، باتیں بناتے رہنا، ان کی غیبت کرنا، ان کے گھر میں آنے جانے والوں پر نظر رکھنا۔ یہی اخلاق ہے سوسائٹی میں رہنے کے؟ سوسائٹی میں رہنے کے اخلاق یہ ہونی چاہیے کہ ایک جسم جس طرح سے ہو کہ اگر ہاتھ کو درد کرے تو پورے جسم میں بخار آ جائے، اگر محلے میں ایک بیمار ہو تو سارے لوگ فکر مند ہو جائیں اور سب دعا کریں کہ اے اللہ میرا پڑوسی بیمار ہے اسے تو جلد شفا عطا کر۔ یہ ایمان والوں کا معاشرہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک شاہکار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہی اخلاق پیدا کیے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہو مشہور حدیث، ایک صحابی کے گھر گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی آئی، یعنی گوشت بھنا ہوا ان کے گھر آیا۔ اس صحابی نے دیکھا شوہر بیوی تھے، کھانے کے لیے بیٹھے، بھوکے بھی تھے، انہوں نے سوچا پڑوسی کو دے دیتے ہیں، انہوں نے پڑوس میں بھجوا دیا۔ پڑوس کے گھر گوشت آیا، انہوں نے دیکھا کھانے کے لیے لذیذ ہے، بھوک بھی لگی ہے، کہا میرے اپنے پڑوسی کو دے دیتا، انہوں نے تیسرے کو دے دیا، تیسرے نے چوتھے کو دے دیا، چوتھے نے پانچویں کو دے دیا۔ ہر ایک کے پاس یہ اخلاق ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت گھومتے گھومتے پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا، جہاں سے وہ گیا تھا وہیں آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلیٰ قسم کے انسانوں کی سوسائٹی بنائی تھی جو ایک دوسرے پر اپنی جان وارفتہ کرتے تھے، جان بچھاتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، ان اخلاق عظیمہ کو واپس لے آؤ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے، یہاں تک کہ چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا آقا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہاں ڈھونڈوں؟ وہ ڈھونڈ کر کے آئے تھے مدینے میں، اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور نے دیکھا ان کو، مسکرایا، جواب کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کی چوکھٹ میں، میرے گھر کے دروازے کے باہر نہیں، فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، فرماتے ہیں تم مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں ڈھونڈو، جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، وہاں جاؤ، محمد تمہیں مل جائے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے ڈھونڈو اپنے غریبوں میں، اپنے فقیروں میں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمہ تھے، اعلیٰ اخلاق تھے کہ لوگوں کی مزاج پرسی کرنا اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی وقت بتانا. یہاں تک کہ عدی بن حاتم، ایک بہت بڑے شخص کا نام میں بتا رہا ہوں، حاتم طائی کا نام کون نہیں سنا ہوگا؟ دنیا کا ایک مشہور سخی آدمی حاتم طائی، جو اتنا بانٹتا تھا لوگوں کو کہ کبھی اس نے نہ نہیں کہا. مشہور ہے کہ اس کے 7 دروازے تھے محل کے، ایک دروازے سے کوئی آتا اس کو اتنا دیا جاتا، پھر دوسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا، تیسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا. 7 دروازوں پر اگر کوئی ایک مانگنے والا آتا تو 7 دروازوں سے حاتم طائی دیتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلا زمانہ ہے حاتم طائی کا. حاتم طائی کا وہ بڑا سخی انسان تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض فرامین میں اس کی تعریف بھی ملتی. حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، لیکن میرے آقا سے زیادہ سخی نہیں ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے. اچھا، ایک سوال کسی نے یہ بھی کیا ہے کہ حاتم طائی کے تو 7 دروازے تھے، 7 دروازے تھے، ہر دروازے پر اتنا دیا جاتا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دروازہ تھا. یہ بڑے برتن کو دھوئے ہوئے کمائی تو کھا لیا، اپنے ہاتھوں کا ایک لقمہ میں اپنی بیوہ ماں کو کھلا نہیں سکا. اے نوجوانوں، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ تمہارے اخلاق تو وہ ہونے چاہیے کہ تم باہر جاؤ تو تمہارے ماں باپ تمہارے اخلاق پر فخر کریں. تمہاری ایک ایک کمائی کے لیے وہ آج بھی انتظار میں ہے. ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ لالچی نہیں ہیں تمہارے، لیکن صرف ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. جب مرغی اپنے چوزوں کو خود کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، پہلے چونچ سے دانے توڑ کے کھلاتی رہتی ہے، لیکن جب بچے کھانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو خوش ہوتی ہے. کیا تمہارے ماں باپ کو اتنی بھی خوشی نہیں دینا چاہتے ہو؟ آج اتنا بھی انہیں سکون نہیں دینا چاہتے؟ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں انہوں نے دنیا میں اپنی جہنم خریدی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ماں باپ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے، وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے. جس نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اس نے دنیا میں دوزخ خرید لی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ جس گھر میں والدین کا نافرمان ہو اس کے گھر کو آگ لگا دوں، دنیا میں آگ لگا دوں. یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ تم امت مصطفیٰ ہو. میرے اخلاق، میرے آقا کے اخلاق تو یہ تھے. عام خاتون جو دنیا کی ہے، مدینے کی گلیوں میں بوڑھی عورت ہے، پھٹے کپڑے ہیں، الجھے بال ہیں، اس کی بات سننے کے لیے پورے کائنات کا آقا کھڑا ہو سکتا ہے. تو ہے میرے عزیز، تم اپنی ماں کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ اپنی ماں کے پاس وقت گزارو. میں سمجھتا ہوں دنیا کا عظیم وقت ہے، دنیا کا عظیم وقت ہے. میں بھی آج اپنی ڈائری میں نے لکھا ہے، میں نے بہت ساری جگہوں پر تعلیم حاصل کی ہے، مدرسوں میں پڑھا ہوں، حفظ قرآن ہوا ہے، عالم پڑھے ہیں یا مفتی کورس کیے ہیں، جہاں جہاں وقت گزارے ہیں. لیکن میں نے محسوس کیا ہے میری زندگی کا سب سے قیمتی وقت وہ ہے جب میرے باپ بیمار تھے اور میں ان کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں، ان کی آخری نصیحتیں سن رہا ہوں. اس سے بہتر وقت ہماری زندگی میں نہیں آیا. ایک میرے استاد گرامی، مرشد گرامی کے پاس گزارا ہوا وقت، وہ میری زندگی کا لب لباب ہے، حاصل کلام ہے. میں سمجھتا ہوں میری نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو یہی 2 وقت ہے. باقی تو میں نے بھی دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا. لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، تمہارے پاس، تمہارے والدین کے پاس گزارا ہوا تھوڑا وقت تو ہونی چاہیے. خوش کرو ان والدین کو. اور یہ بھی یاد رکھنا آج وہ تمہارے والدین ہیں، کل تم کسی اور کے والدین بننے والے ہو، کل تم بھی باپ بنو گے، تمہارے سامنے بھی تمہارے بچے آئیں گے اور تم اس وقت درد کی سسکیاں لیتے رہو گے. سوچو کہ میرا بیٹا جواب دے رہا ہے، کتنا برا لگ رہا ہے. اس وقت احساس ہوگا جب میں نے ماں کو تانا مارا تھا تو میری ماں کا کلیجہ کیا ہوا ہوگا. آج میرا بیٹا مجھے الٹا جواب دیتا ہے تو میں ٹوٹ جاتا ہوں. میں نے تو باپ کو اس سے بھی سخت جملے کہے تھے، میرا باپ کتنا ٹوٹا ہوگا. اس دن تمہیں احساس ہوگا، اس دن تمہیں خیال آئے گا. اس لیے اپنے ان اخلاق عالی کو آج اپنی زندگی میں لے آؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر گفتگو کرنی تھی، مگر میں بیچ میں یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کے لیے رک گیا. بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ کہ کمزوروں میں آپ نے زندگی گزاری، ہر کمزور کی بات سنتے رہے. ایک صحابی ہیں ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ، نہایت غریب صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے اور سبزیاں جمع کر کے مدینے میں بیچنے کے لیے آتے تھے. سبزیاں لے کر، تازی سبزیاں لے کر کے مدینے میں آتے، اور ان کی عادت تھی ہر پہلی سبزی حضور کے پاس لے کے آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کا مقام بیان کیا.
ایک گاؤں سے آنے والے صحابی, دیہات کے رہنے والے. حضور نے فرمایا اے لوگو, دنیا میں جتنے انسان ہیں, ہر شہر میں رہنے والے آدمی کا ایک گاؤں والا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے, اور ہر گاؤں والے کا ایک شہری دوست ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ میرا دیہاتی ساتھی ہے, میرا گاؤں والا دوست ہے, دنیا میں یہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں. ظاہر بن حرام, ان کے ساتھ حضور نے کیا معاملہ فرمایا. ایک دن وہ سبزیاں بیچ رہے تھے اور وہ کالے کلر کے تھے, کپڑے پرانے پہنے ہوئے آتے تھے. لوگ ظاہر سی بات ہے سبزیاں بیچنے والے, کام کاج کرنے والے, کھیتی باڑی کا کام کرنے والے لوگ سبزیاں لے کر کے دور سے ہی چلے جاتے ہیں. ایک دن بازار میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ آواز دے رہے تھے کوئی ہے سبزی لے گا, تازی تازی سبزی, تازی تازی سبزی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی پیشانی پر, ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا, ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا, اور پھر اس کے بعد خاموش کھڑے رہے. وہ صحابی نے دیکھا, خوشبو سے محسوس کر لیا یہ کائنات کا افضل و اعلیٰ اشرف و اکمل انسان میرے پیچھے ہے. اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے ملنے لگے, اپنا جسم حضور سے لگانے لگے. حضور پاک نے مسکرایا اور پھر بازار والے دیکھتے رہے. بازار والوں کو حضور نے فرمایا اے لوگوں, کوئی مجھ سے اس غلام کو خریدے گا, کوئی خریدے گا, جبکہ وہ حضور کے غلام نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعزاز کے ساتھ انہیں نوازا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ جیسے کی بھی کوئی قیمت ہے, مجھے کون خریدے گا, کالا کلوٹا ہوں, پھٹے لباس میں رہتا ہوں, کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظاہر بن حرام, آج کے بازار میں سبزی تو بیچنے آ رہا ہے, مگر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بیچ رہا ہے اور خریدار کوئی نہیں, اللہ رب العزت ہے. تیری عزت اللہ کی بارگاہ میں. ایک فقیر, ایک مزدور کے ساتھ یہ اخلاق کس کے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ مزدوروں سے دور ہٹتے ہو, یہ اس کا سٹیٹس الگ ہے, میرا سٹیٹس الگ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا, چھوٹا مکان تھا, میں نے دعوت دے دی کہ حضور آ جائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے. میرے گھر میں اس دن کچھ نہیں تھا, میں نے تو سوچا تھا آتے ہیں کہ نہیں آتے معلوم نہیں. جو کی روٹی, ستو اور شہد, بس اس پر حضور کی دعوت کی, اور حضور جاتے ہوئے کہتے ہیں بہت عظیم کھانا میرا آج ہوا ہے. گھر والے کا دل رکھا, غریب صحابی کا, کہتے ہیں بہت عظیم کھانا تم نے ہمیں کھلایا, پر تکلف کھانا تھا. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں. آج اگر کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے, کسی فیکٹری کا مالک ہے, وہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو آپ کی وفات کے وقت تھے وہ یہی تھے, اے لوگو نماز کا خیال کرو اور اپنے مزدوروں کا خیال کرو. غلاموں کے متعلق حضور نے فرمایا جو تم پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ, جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ. اسی لیے میرے استاد ہمیشہ بڑے مشفق استاد تھے. جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے دسترخوان پر ہم کو بھی شامل کرتے تھے, اور کہتے ہم ڈر کر کے دور ہٹتے تو کہتے یہ اخلاق مصطفیٰ ہے. آقا اور غلام ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں, استاد اور شاگرد ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں, اس میں کوئی تکلف نہیں. میرا دسترخوان الگ ہونا چاہیے, شاگردوں کا الگ ہونا چاہیے, ہمارا سٹیٹس الگ ہے, وہ مزدوروں کا الگ ہونا چاہیے, سب ایک ساتھ بیٹھیں. یہ امت مصطفیٰ کے اخلاق ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی اتنا ہی خیال فرماتے تھے اور دوسروں کا بھی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, حضور کھڑے ہو گئے, اپنی چادر نکالی اور زمین پر بچھایا. وہ خاتون آئی, بیٹھی, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو زانو ہو کر ان کے پاس بیٹھے اس خاتون کے, اور سنتے رہے باتیں. یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد وہ خاتون اٹھی. حضور نے بہت ساری بکریاں اس خاتون کو تحفے میں دی, وہ جانے لگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعظیم کسی عورت کی ہم نے نہیں دیکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھیں, مجھے اس نے 2 سال دودھ پلائے ہیں. جو صرف رضائی ماں ہے اس کا ادب میرے آقا اس قدر فرماتے تھے. اپنی چادر پاک بچھائی اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے رہے. یہاں پیدا کی ہوئی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. ایک بار حضرت شیمہ آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنا اعزاز کیا,
कि उनकी दावत फरमाई, उनको तोहफे दिए, हदिये दिए और इज्जत के साथ उन्हें रुखसत किया। हजरत शैमा अपने कबीले में आई बहुत सारा माल लेकर के। लोगों ने पूछा कहां से आई शैमा, पहली बार तेरे पास इतनी बरकत देख रहे हैं। शैमा ने कहा बरकत वाले मेरे बड़े भाई के पास से आ रही हूं। वो रजाई भाई थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्या हम भी अपनी बहनों का ऐसा अदब करते हैं? वो हुजूर की सगी बहन नहीं थी, दूध शरीक बहन थी। तुम्हारे घरों में बहनें आए तो अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा पकाओ, उन्हें इज्जत के साथ रुखसत करो। बहनें तुम्हारी दूसरे घर भी आई गई हैं, ये नहीं कि नाक भाव सकेड़ लिया और माथा चढ़ा लिया, आई है पता नहीं घर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। हर मर्द को चाहिए वो अपनी बहनों का अदब भी करें, उनके साथ इज्जत के साथ पेश आए। ये मेरे आका के अखलाक करीमाना में से है, रसूल पाक के अखलाक में से है। एक बार गरीबों का हक दिलाना ये मेरे आका की शान थी। कौन है आज के जमाने में जो मजलूमों की आवाज उठा सके? ए मेरे अजीजों, अगर तुम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती हो तो मजलूमों की आवाज उठाने वाले बन जाओ। हम जो यहाँ से मिंबर से आवाज उठाते हैं ये हमारी अपनी आवाज नहीं, मैं तो यही समझता हूं जो मेरे नबी से हमने सीखा है वही आवाज उठाएंगे। मक्का मुकर्रमा में जुबैद एक इलाका है यमन का, वहां से एक शख्स आया, 3 ऊंट लेकर के आया, बहुत खूबसूरत ऊंट। वो जुबैदी शख्स था, वो मक्का में आया और ऊंट बेचने के लिए पूरे बाजार में उससे हसीन और जमील ऊंट थे ही नहीं। अब उसने कीमत लगाई, महंगे भी थे, उसका इरादा ये था कि अच्छी कीमत लेकर के वापस जाऊंगा। लेकिन मक्का में अबू जहल की दादागिरी भी चलती थी, गुंडागर्दी थी, वो गुंडा था मक्के का और उसकी बात पर लोग डरते भी थे। और इसीलिए हम कहते हैं गुंडागर्दी मत करो, इसलिए कि अबू जहल की तुम जुर्रियत में नहीं हो, तुम मुस्तफा की उम्मत में हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुंडों को उनके मकाम तक पहुंचा भी दिया करते थे, दादागिरी करने वाले। अबू जहल गया और पूछा क्या कीमत है इसकी? तो जुबैदी ने कहा जो भी कीमत लगाया 1,000 दीनार, बहुत महंगे ऊंट थे, 1,000 दीनार। अबू जहल ने कहा ये तीनों ऊंटों की जो कीमत है ना इसका 1/3 मैं दूंगा बस, यानी 1,000 दीनार में पूरे ऊंट दे दे बस, इससे ज्यादा नहीं। अब अबू जहल इतनी कम कीमत लगाया था जो मक्का के बाजार में भी नहीं थी, उसका हक मार रहा था जो यमन से बाजार में बेचने आया था। लेकिन बात यह थी कि अबू जहल की कीमत के बाद फिर दूसरा कोई कीमत लगाने को तैयार भी नहीं होता। अब बाजार में कोई नहीं आ रहा इससे ज्यादा देने के लिए, अब इससे ज्यादा देगा तो अबू जहल उसको मारेगा। मेरी बोली पर तू कैसे बोली लगाया, क्या तू मेरे से बड़ा सेठ है? वो जमाने का सेठ भी था, मारता था लोगों को। अब वो परेशान हो गया यमनी जुबैदी शख्स। आखिरकार वो कई लोगों के पास गया, बड़े बड़े अशराफ मक्का जो थे उनके पास गया, रिक्वेस्ट किया कम से कम मेरे जाने भर का हो जाए, यमन पहुंचने का, कीमत बढ़ा दो, थोड़ी मेरे ऊंटों की कीमत बढ़ाओ, देख नहीं रहे बहुत कीमती ऊंट है। कोई उसकी नहीं सुना। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के साथ हरम काबा में बैठे हुए थे, मक्का मुकर्रमा में बैठे हुए थे। वो शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सीधा आया और कहा ए अहले कुरैश, तुम्हारे यहाँ तिजारत के लिए कौन आएगा? तुम्हारे यहाँ गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है, जुल्म किया जाता है, कीमतें घटा करके ली जाती हैं, गुंडागर्दी है, दादागिरी है, कौन आएगा तिजारत करने? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा कौन तेरे साथ गुंडागर्दी किया, कौन है तेरे साथ दादागिरी किया? उसने अपना पूरा वाकया सुनाया, मेरे ऊंटों की इतनी कीमत मैंने लगाई, अबू जहल ने गिरा करके इतनी कीमत लगाई और उसकी कीमत के बाद कोई दूसरा कीमत लगाने को तैयार ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। बाजार में हुजूर तशरीफ लाए, बाजार में आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूरे बाजार में कोई उन ऊंटों को खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हुजूर ने सारे मजमे में पुकार कर कहा तेरे ऊंटों की क्या कीमत है? उसने पहले जो कीमत बताई वही बताई, ये ऊंटों की कीमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मंजूर है, मुझे मंजूर है। अबू जहल भी खड़ा था, खामोश खड़ा था, देख रहा था कि कौन कीमत लगाएगा। हुजूर ने लगाया, 3,000 दिरहम दीनार दिए और तीनों ऊंट ले लिए और खुद बाजार में खड़े हो गए। अब कोई मुझसे ऊंट खरीदेगा? कोई है जो मुझसे ऊंट खरीदे? हुजूर ने तिजारत भी सिखाई, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 ऊंटों की कीमत वो रखी जो उसने 3 ऊंटों की रखी थी, बढ़ा करके, यानी 3 ऊंटों की 3,000 थी, हुजूर ने 2 ऊंटों की कीमत 3,000 रखी और उसी वक्त बाजार में खरीदार भी आए और बिक भी गए। एक ऊंट फायदे में बचा रहा, 3,000 जो हुजूर ने उसको दिए थे वो 3,000 2 ऊंटों में वापस आए, एक ऊंट फायदे में बचा रहा। उस एक ऊंट को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचा, तीसरा खरीदार आया और वो पूरे माल को
وہی یمنی زبیدی شخص کے حوالے کیا، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو سب میں تقسیم کیا۔ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے، ابو جہل کھڑا تھا، سیدھے حضور چلتے ہوئے ابو جہل کے پاس آئے، سیدھے اس سے کہا یا عمر، اس کا نام عمر تھا، اے ابو جہل، اے عمر، آئندہ دوبارہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، ورنہ تیرے ساتھ وہ سلوک ہوگا میری جانب سے جس کو تو کبھی زندگی میں پسند نہیں کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے کسی کی قیمت نہیں گراؤں گا۔ بھیگی بلی بن گیا، ڈر گیا اتنا، جس کے رعب سے سارے لوگ ڈر رہے تھے، کچھ نہیں۔ حضور شاہانہ فتح کے ساتھ نکلے، سارے قریش کے سردار جلدی جلدی دوڑے آئے۔ ابو جہل سے کہا کیا ہو گیا، کیوں گھگی بن گئی تھی؟ محمد سے ڈر گئے؟ ہم تو ان کے خلاف میٹنگیں کرتے رہتے ہیں، سب کے سامنے انہوں نے تجھے ڈرا لیا اور تو ہاں ہاں کرتا رہا، وعدہ بھی کر لیا آئندہ کبھی نہیں کروں گا، کیا بات ہے؟ سنو میرے عزیزو، اللہ کی عظیم فتح اور نصرت کیسی ہوتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے لوگوں کیا بتاؤں، بات یہ ہے کہ محمد کی بات کو میں انکار کر سکتا تھا، لیکن جب وہ میرے سامنے بات کرنے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا ادھر 500 ادھر 500 نیزہ لے کر کوئی لوگ کھڑے ہوئے تھے، اگر میں انکار کرتا سارے نیزے میرے اوپر آ جاتے تھے، اتنی بڑی جماعت محمد اکیلے لے کر کے آئے ہیں، میں مانتا نہ کیا کرتا، یہاں مانوں نہ تو کیا کروں، میری جان تو ہی دے سکتا تھا، میں مان لیا۔ جیسے ہی میں مان لیا وہ جماعت بھی غائب ہوئی، محمد بھی چلے گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ محمد کوئی جماعت لے کر کے آئے۔ مکہ والوں نے کہا کوئی بھی جماعت نہیں تھی، وہ اکیلے آئے تھے۔ میرے عزیزو یہ اللہ کی فتح ہے، کمزوروں کے حق دلانے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کو اس کا حامی بنا کر بھیجتا ہے۔ تم آواز اٹھاؤ غریبوں کے لیے، آواز اٹھاؤ مظلوموں کے لیے، آواز اٹھاؤ کمزوروں کے لیے، یہ نہ دیکھو کہ تمہاری آواز کتنی ہے، تم کتنی حیثیت رکھتے ہو۔ آج مجھے بھی معلوم ہے میری کوئی حیثیت نہیں، میرے گھر کی کوئی ویلیو نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، صرف اس لیے بولتا ہوں شاید اللہ رب العزت میرے نبی کے صدقے کوئی نصرت کی فوج ضرور بھیجے گا، جو کمزوروں کے لیے آواز اٹھائے گا میرے نبی کے لیے جیسے اللہ نے مدد بھیجی، اپنی امید کی امت کے لیے بھی ضرور وہ مدد نازل کرے گا۔ اے مسلمانوں میرا یہی میسج تھا، اللہ کے حبیب کے اخلاق کو اپنا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عظیم اخلاق کسی اور کے نہیں ہیں، رحم کے معاملے میں، معاف کرنے کے معاملے میں، سچ بولنے کے معاملے میں، وعدہ وفائی کے معاملے میں، امانت کے معاملے میں، اور لوگوں سے ملاقاتوں کے معاملے میں، ایک دوسرے کو کھلانے کے معاملے میں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے معاملے میں، لوگوں کے جنازے اٹھانے کے معاملے میں، بیماروں کی عیادت کرنے کے معاملے میں، بچوں کو مسکرانے کے معاملے میں، عورتوں کی باتیں سننے کے معاملے میں، بیواؤں کا بوجھ اٹھانے کے معاملے میں، ہر چیز میں میرے آقا کے اخلاق کی کوئی مثال نہیں۔ مکہ کی ایک بوڑھی عورت اپنا سامان لے کر کے کھڑی ہے، میرے آقا اس کے پاس چلے گئے، بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا ایک مزدور چاہیے میرا سامان اٹھائے اور لے جائے۔ حضور نے کہا میرے کندھے حاضر ہیں، میں لے چلتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت کے سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، وہ خاتون جہاں تک کہتی رہی حضور چلتے رہے۔ ایک گھر میں جا کر اس خاتون نے سامان اتروایا، صاف کر کے حضور نے اس کو اس گھر میں شفٹ کیا۔ میرے آقا نے پوچھا یہاں کیوں آئی بڑی بی؟ وہ خاتون کہتی ہے بیٹا بات بتا رہی ہوں غور سے سن لے، مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس سے ڈر کر کے میں مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ کہا محمد نام کا جادوگر آیا ہے، اس کا جادو سب پر چل جاتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر بھی جادو ہو جائے، میرا دین بدل جائے، میں مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا شیطانوں نے، ظالموں نے، کافروں نے۔ اس خاتون نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا جس کے ڈر سے تم آئی ہو وہ نام محمد میرا ہے، وہ نام محمد میرا ہے۔ وہ خاتون پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کہا اے میرے نوجوان اگر تیرا ہی نام محمد ہے تو میں گواہی دیتی ہوں تیرا لایا ہوا دین سب سے سچا دین ہوگا، جو بوڑھوں کا خیال کرتا ہو اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہو وہ جھوٹے دین کا داعی نہیں ہو سکتا۔ اخلاق رسول میں آ جاؤ میرے عزیزو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غربا اور مساکین کے بوجھ اٹھائے، ہمیں چاہیے کہ کمزوروں کی اعانت کریں، تعاون کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا
دوسروں کے لیے چھوڑ دیا اور خود بھوکے رہ گئے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ پر پوری رات گفتگو کرتے چلے جائیں، لیکن میں بتاتا ہوں سب کچھ اخلاق ملیں گے لیکن دنیا میں ثانی کوئی نہیں ملے گا، دوسرا کوئی نہیں ملے گا. ان اخلاق کا پیکر کوئی دوسرا نہیں ملے گا. بچوں کے ساتھ بھی وہی اخلاق ہیں. ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو کھلاتے